بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز تہجد رات کے اندھیرے میں اللہ سے جڑنے کا ایک خاص طریقہ ہے۔ یہ نماز ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط بنانے، اپنے گناہوں کی معافی کی دعا کرنے اور اپنے جیون کو صحیح راستے پر چلانے کا موقع دیتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تہجد کی فضیلت اور اس کے اقوال پر غور کریں گے، تو آئیے ہم ساتھ میں اس علم کو حاصل کریں اور اپنی زندگی کو اللہ کی رحمت سے بھر دیں۔ تہجد کی خوبصورت باتیں۔ تہجد ایک ایسی نماز ہے، بلکہ یوں کہوں کہ ایک ایسا عشق ہے جو بندے اور خدا کے درمیان ہوتا ہے۔ جب رات کے اس آخری پہر میں، جس وقت ساری دنیا نیند کی آغوش میں بے خبر سو رہی ہوتی ہے، تب ایک اللہ کا بندہ اپنے بستر سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور پاک صاف ہو کر اپنے رب کے سامنے قیام، رکوع اور سجدوں سے اپنی محبت اور عشق کا اظہار کرتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ بھی اپنے بندے کی محبت میں اس کو وہ ساری عنایتیں اور نعمتیں عطا کر دیتا ہے جو اس کو دنیا اور آخرت میں چاہیے ہوتی ہیں۔ تو چلیے کیوں نہ تہجد پڑھنا شروع کریں، اور آج ہم تہجد کی طرف موٹیویٹ کرنے والے کچھ اقوال بیان کریں گے۔ ان کو پڑھیں اور تہجد کا عشق اپنے اندر پیدا کریں۔ تہجد کے اقوال۔ لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں نصیب میں لے آتی ہیں۔ تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں، تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ یوں ہی تو نہیں پا لیا تہجد کا سجدہ تم نے، کچھ تو ایسا ہے ناممکن جو تمہارے لیے ممکن ہونے والا ہے۔ تم اس کے لیے اپنی نیند قربان کرو، وہ تمہاری جھولی نہ بھرے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ تہجد تک پہنچنا تمہارا بے وجہ تو نہیں، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونے والا ہے۔ تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی نشانی اس سے بہتر اور کیا ہو سکتی ہے؟ شفا بن جاتے ہیں وہ آنسو جو تاک راتوں میں بہائے جاتے ہیں۔ کن کہتا ہے اللہ اور ایک پل میں مقدر بدل جاتے ہیں۔ اللہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، یقین جانیے یہ درد کا ڈھیر، ان گنت آرزو، یہ تمہارے غم اور تمہاری ہر دعا کا جواب رات کے 1/3 حصے میں ملے گا۔ تہجد پڑھنے والوں کی تو وہ خواہشیں بھی پوری ہو جاتی ہیں جن کا ذکر انہوں نے کبھی اپنے آپ سے بھی نہیں کیا ہوتا ہے۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا اللہ نے تمہیں اپنے بہت قریب کر لیا ہے۔ تہجد کے وقت اٹھنے والا انسان بہت ہی خوش نصیب ہوتا ہے جو اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ جب وہ اللہ رات کے آخری پہر تمہیں ملاقات کے لیے بلاتا ہے، تب وہ تمہیں اپنے در سے خالی نہیں لوٹاتا۔ دل نہیں بدل رہا تو کیا ہوا، تہجد سے تو نصیب بھی بدل جایا کرتے ہیں۔ تہجد تو محبت کی آخری سیڑھی ہے، اس میں بہنے والے آنسو اللہ کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ تہجد کی لگن ایک بار جسے لگ جائے نا، پھر انہیں دنیا کی محفلوں میں سکون نہیں ملا کرتا۔ دعائیں جب قبولیت کے لیے اللہ کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں تو تہجد کی دعائیں سب سے پہلی صف میں ہوتی ہیں۔ تہجد کا سجدہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، اور تہجد لاڈلی عبادت ہے جو اللہ کے لاڈلوں کو نہیں نصیب ہوتی ہے۔ تہجد میں مانگی ہوئی دعا رد ہو جائے یہ تو سراسر ناممکن بات ہے۔ تم اسے منانے کے لیے اپنی نیند قربان کر دو اور وہ نہ مانے، یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ کچھ تو خاص ہے تہجد میں، تبھی میرے اللہ نے اس کو اتنی فضیلت والی عبادت کہا ہے۔ کچھ تو خاص ہے تہجد میں، تبھی اللہ اپنی اس عبادت کے لیے پہلے آسمان پر آتا ہے۔ کچھ تو خاص ہے تہجد میں، تبھی اللہ تعالیٰ صرف کچھ لوگوں کو اس کے لیے چنتا ہے۔ غم کی شدت جب تمہیں سجدے تک پہنچا دیتی ہے، ساتوں آسمانوں میں تمہاری پکار تہلکہ مچا دیتی ہے، پھر کون سا غم ہے ایسا جو باقی رہ جاتا ہے جب آسمان سے فوراً تمہارے لیے مدد اتار دی جاتی ہے۔
تہجد پڑھا کرو، یہ تمہارے غموں کو خوشیوں میں، ناممکن کو ممکن کرنے میں، برے وقت کو اچھے وقت میں بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ آدھی رات میں نیند بھری آنکھوں کے ساتھ، دکھتے ہوئے سست جسم کے ساتھ اپنی رب کی بارگاہ میں بیٹھ کر تم سوال کرو اور وہ تمہیں محروم رکھے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھنا ایک دن یہ آدھی راتوں میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے بات کرنا ہی آپ کی بات بنا دے گا۔ تہجد تک پہنچنا تمہارا بے وجہ تو نہیں ہے، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونے والا ہے۔ تمہاری قبولیت کی نشانی اس سے بہتر اور کیا ہو سکتی ہے؟ جانتے ہو دعا کیا ہے؟ اپنی ہر پریشانی اللہ کے حوالے کر کے خود بے فکر ہو جانا کہ اللہ سب سنبھال لے گا۔ یہ درد تمہارے لیے کچھ پیغام لاتے ہیں، یہ تکلیفیں تمہارے لیے اہم باتیں سمجھتی ہیں، یہ آزمائشیں تمہیں رب کی پہچان کرواتی ہیں، پھر تمہارے لیے درد کی دوا اللہ بن جاتا ہے، پھر تمہارے تڑپتے دل کی شفا اللہ بن جاتا ہے۔ جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس ایک دعا ہے۔ تھک گئے ہو دیکھو، پریشان مت ہونا، وہ اپنے بندوں کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا، راحتیں جلد نصیب ہوں گی انشاءاللہ۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھو، وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا طے شدہ وقت پر اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ صبر کے سفر میں ایک ایسا مقام بھی آتا ہے کہ جب ہم کوئی دعا کرتے ہیں یا کچھ بھی سوچتے ہیں تو پل بھر میں ہی اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نے کتنا صبر کر رکھا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی اس ویڈیو میں تہجد کے اقوال اور اس کی فضیلت کے بارے میں جاننے سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے بھائیوں اور بہنوں کو بھی اس کا فائدہ ہو۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے نئے ویڈیوز کی جانکاری ملتی رہے۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔